سیب زمین پر کیوں گرا؟ کشش ثقل کی دریافت، آئزیک نیوٹن اور سیب کا درخت۔ ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ آئزیک نیوٹن اپنی والدہ کے فارم ہاؤس کے باغ میں ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں طاعون کی وجہ سے تعطیلات ہو چکی تھی اور نیوٹن کو گھر واپس آنا پڑا۔ مگر ان کا بے چین ذہن سکون سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ نیوٹن ہمیشہ سے ایک تجسس بھرے انسان تھے۔ اب 23 سال کی عمر میں ان کا تجسس ایک نہ ختم ہونے والے سوال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ہوا کے ہلکے جھونکے سے درخت کے پتوں میں حرکت ہوئی اور ایک سیب درخت سے ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ یہ ایک عام سا واقعہ تھا جو کسی اور کی نظر میں غیر اہم ہوتا، لیکن نیوٹن کے لیے یہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے سیب اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے خود سے سوال کیا، یہ سیب زمین کی طرف کیوں گرتا ہے؟ یہ دائیں بائیں طرف کیوں نہیں گرتا یا اوپر کیوں نہیں جاتا؟ پھر ان کی نظر آسمان کی طرف گئی۔ کیا وہی قوت جو اس سیب کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے چاند تک بھی پہنچ سکتی ہے؟ یہ خیال ان کے ذہن میں بجلی کی طرح آیا۔ اگر کوئی قوت چاند تک پہنچ سکتی ہے تو شاید یہی قوت چاند کو زمین کے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ اگلے کئی ہفتوں تک نیوٹن نے اکیلے کام کیا۔ وہ نوٹس لکھتے، خاکے بناتے اور حساب کتاب کرتے رہے تاکہ اپنے نئے خیالات کو جانچ سکیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی کہ زمین ایک نادیدہ قوت کے ذریعے سیب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ایک ایسی قوت جو فاصلے کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہے مگر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس قوت کو گریوٹی کا نام دیا، یعنی کشش ثقل۔ لیکن نیوٹن کی ذہانت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے وہ اپنے خیالات کو بہتر کرتے گئے،
انہوں نے کائنات کو ایک عظیم مشین کے طور پر تصور کرنا شروع کیا۔ جو ریاضیاتی اصولوں کے مطابق چلتی ہے۔ انہوں نے کیلکولس کی بنیاد ڈالی تاکہ حرکت اور تبدیلی کو بیان کیا جا سکے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ وہی گریوٹی جو سیب کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، سیاروں کے مدار اور دمدار ستاروں کی حرکت کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ کئی سال بعد نیوٹن نے ان خیالات کو اپنی شاہکار کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا میں پیش کیا، جس نے سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسی کتاب میں انہوں نے حرکت کے قوانین اور کشش ثقل کے اصول بیان کیے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہی قوانین زمین اور آسمان دونوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگرچہ سیب گرنے کی کہانی ایک افسانوی رنگ اختیار کر چکی ہے، یہ نیوٹن کی بے مثال ذہانت کی علامت ہے، جو عام واقعات میں گہرے حقائق دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نیوٹن کی دریافتوں نے نہ صرف یہ بتایا کہ سیب زمین پر کیوں گرتے ہیں یا چاند زمین کے گرد کیسے گھومتا ہے، بلکہ انہوں نے انسانیت کو کائنات کو سمجھنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ سر آئزیک نیوٹن ایک انگریزی ریاضی دان، طبیعیات دان، ماہر فلکیات اور فلسفی تھے، جنہیں تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ وولسٹھوپ لنکن شائر میں 1643 عیسوی میں پیدا ہوئے اور معمولی حالات میں پروان چڑھے۔ بعد میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ جہاں انہوں نے اپنے انقلابی خیالات کی بنیاد رکھی۔ ان کے قوانین میں نیوٹن نے کیلکولس، روشنی اور حرکت اور کشش ثقل کی حیرت انگیز دریافتیں کی۔ ان کے خیالات کا نچوڑ ان کی کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا میں پیش کیا گیا، جو کلاسیکی طبیعیات کی بنیاد بنا اور کشش ثقل کے عالمی قوانین کو بیان کیا۔ نیوٹن نے روشنی اور بصریات میں بھی تجربات کیے۔ سن 1705 عیسوی میں ملکہ این نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ نیوٹن کی ذہانت نے کائنات کو سمجھنے کے ہمارے طریقے کو بدل دیا اور زمین پر قوتوں کو فلکیاتی اجسام کی حرکت کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ 1727 میں اپنی وفات تک اپنے مطالعے کے لیے وقف رہے اور ایک ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی سائنس اور ریاضی کو متاثر کرتی ہے۔ آج بھی نیوٹن کا سیب کا درخت وولسٹھورپ میں موجود ہے۔
اس عظیم انسان کی یادگار کے طور پر جس نے ایک عام سوال کے ذریعے کائنات کے راز کھول دیے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.